جی کرتا ہے مر جاواں جس دن غم سنیا ہے وچ قبر دیا گانے دیدار کرانا ہے وچ قبر۔ السلام علیکم، امید کرنا تو سارے بھੈਣ ਭਰਾ ٹھیک ٹھاک ہو سو۔ میں محمد احمد جاوید اور تسا تکی رہے ہو احمد خان ٹی وی۔ مہربانی فرمائی چینل کی سبسکرائب اور شیئر اور لائک ضرور کرے۔ تو آج جمعہ تو سب امت مسلم کی جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہوئے۔ اور آج سجا جمعہ پڑھنے فاروقیہ مسجد جن مسجد تعمیر ہوئی رہی ہے اس مسجد جیسا سر پننا سٹیپ ریڈی ہے تو اپلا قاری محمد کمران صاحب جو ہیں وہ جمعہ بھی پڑھائیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، اور آج پورا دن ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ جی میں کیا ریڈی تو میں چلے جمعہ پڑھنے تو سے وہ دساں اچھا فاروقیہ مسجد جمعہ پڑھنے جاساں تو باقی وہ سارا سسٹم سے دسویں کہ میں ریڈی ہوں۔ چٹھے کپڑا چٹا پہنا یہ تو سب ٹوپی نے بارے کمنٹ کری تو سب کیسی ہے پھر یہ لائی ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ جمعہ پڑھنے۔ کدھر؟ کیا نام ہے؟ ساحل۔ اور آپ کا؟ عبدالرحمن۔ چلو ٹھیک ہے۔ یہ جی بچے جا رہے ہیں ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے تو ہماری کلی بھی بیزی ہے۔ اور الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں ابھی روڈ پہ، مین روڈ پہ، اور آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ اور ادھر بازار جو ہے وہ سب ابھی بند ہے۔ الحمدللہ جی یہ ہے فاروقیہ مسجد، جامعہ مسجد فاروقیہ۔ صفائی نفس ایمان ہے، مسجد صفائی کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ جتنے تھے بارے لانی وسی کام ہویا وسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام احتشام میرے بزرگوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب قرآن مجید میں سے چند کلمات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہی موضوع جو پچھلے جمعہ پر بھی تھا اور اس سے پچھلے جمعہ پر بھی تسلسل سے شکوہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اعلیٰ
خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ خوف ہے اور نہ غم ہے۔ اب خوف کا جو تعلق ہے یہ زمانہ مستقبل کے ساتھ، غم کا جو تعلق ہے یہ زمانہ ماضی کے ساتھ ہے۔ غم کس کو کہا جاتا ہے؟ ماضی کا زمانہ، گزرے ہوئے زمانہ میں انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی نقصان ہوا ہو، مثال کے طور پر کسی کو مال ضائع ہو گیا، کسی کی چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، یا کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، ہوا پچھلے زمانے میں، لیکن وہ واقعہ، وہ حادثہ، وہ بات جب انسان سوچتا ہے، اس کے ذہن میں آتی ہے، وہ نقصان جو اس کو ہوا تھا، اس کے بارے میں جب انسان سوچتا ہے، جب اس ذہن میں نقصان آتا ہے تو اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو غم کہا جاتا ہے۔ کسی کے مال ہونے کا نقصان ہوا، اب اس کو غم ہو رہا ہے، کسی کا عزیز کی فوت ہوا، وہ یاد آ رہا ہے، اس کو غم ہو رہا ہے۔ اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ، یہ ہے غم کہ زمانہ ماضی میں کوئی نقصان ہو چکا ہے، اب وہ یاد آ رہا ہے، اور اس وقت جو دل کی کیفیت ہے اس کو غم کہا جائے۔ اور زمانہ مستقبل میں خوف کا تعلق زمانہ مستقبل کے ساتھ، کبھی وہ نقصان پہنچا نہیں ہے، لیکن انسان سوچ رہا ہے کہ یہ معاملہ ہوا تو یہ کہیں ہو نہ جائے۔ انسان جنگل سے گزر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہاں سے کوئی جنگلی درندہ نہ نکل آئے، مجھے کوئی نقصان نہ دے دے۔ ابھی وہ نقصان ہوا نہیں ہے، مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کہیں کہ اور دوسری جانور کچھ سانپ وغیرہ نہ نکل آئے، چیتا نہ نکل آئے، اور کوئی خطرناک حادثہ نہ پیش آ جائے، کوئی جنگل سے گزر رہا، رات کے وقت انسان باہر نکلا، اندھیرے میں اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کوئی چیز مجھے نقصان نہ دے دے، میرا پاؤں نہ کہیں پھسل جائے۔ ابھی ہوا نہیں اس کے ساتھ، گاڑی کی رفتار جا رہی ہے، اس کے ذہن میں آ رہا ہے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، ڈرائیور کو گاڑی تیز چلا رہا، اب ہوا نہیں ہے، لیکن زمانہ مستقبل میں اس کے بارے میں کچھ سوچ کے انسان کر رہا ہے، اور اس کے دل پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے کہ زمانے مستقبل میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس بارے میں سوچ کے جو کیفیت پیدا ہوگی اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ زمانہ غم کا تعلق ماضی کے ساتھ، غم کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ، اور خوف کا تعلق زمانہ مستقبل کے ساتھ۔ گزرے ہوئے زمانے میں جو نقصان ہوا تو اس کو یاد کر کے دل پر جو کیفیت اس کو غم کہا جاتا ہے، اور آنے والے زمانے میں جو نقصان بھی ہوا نہیں لیکن بندہ سوچ رہا ہے کہیں ہو نہ جائے، اور دل پر ایک کیفیت ڈر سے پیدا ہو گیا ہے، اس کیفیت کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور یہی دو کیفیتیں ہوتی ہیں جو انسان کو اندر سے اندر کھا رہی ہوتی ہے، یہی دو کیفیتیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے، جو میرا ولی بن جاتا ہے، اعلان اور میں خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان کو خوف بھی نہیں ہے، ولا هم یحزنون، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ مطلب سے کہ نہ تو ان کو زمانہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، نہ زمانہ مستقبل کا بھی، نہ زمانہ ماضی ان کو کوئی نقصان دے سکتا ہے، اور نہ زمانہ مستقبل ان کو نقصان دے سکتا ہے۔ ہر دو لحاظ سے وہ محفوظ ہو گئے، کیونکہ غم کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہوا، کوئی نقصان پہنچا، دل کی کیفیت اسی غم، اور مستقبل میں آنے والے بھی ہوا نہیں ہے کہ یہ ہو نہ جائے، فلاں چیز ہو نہ جائے، اب وہ تو کیفیت جو انسان کے دل میں جو ڈر پیدا اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم
علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا، یعنی نہ اس زمانہ ماضی کے بارے میں سوچ کے غم ہوتا ہے اور نہ زمانہ مستقبل میں ہونے کے خوف ہونے کا، دونوں لحاظ سے محفوظ ہو چکے ہیں، دونوں لحاظ سے محفوظ ہیں۔ یہ تو دنیاوی ڈر و خوف ہے، لیکن اصلی طور پر خاص طور پر انسان جب آخرت کا انجام دیکھتا ہے اس وقت بھی یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ زندگی گزر گئی، نماز نہ پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہ کرتا رہا، بد اخلاقی سے پیش آتا رہا، چوریاں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے، یہ ساری کیفیت یہ زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، ساری کیفیت ہے۔ اب یہ جب سوچ کے اس کے دل کا جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہا جاتا ہے۔ آنے والا زمانہ بہت بڑی سخت ہے، مرتے وقت کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، وہ منظر بڑا مشکل ہے، وہ گھڑیاں بڑی مشکل ہے، تنگ قبر ہے، اندھیری قبر ہے، وہاں انسان کو کتنے سال یا کتنی صدیاں رہنا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر حشر میں کیا بنے گا، زمانہ مستقبل۔ لیکن جو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، ہر وقت جو رب کرتا رہتا ہے، اللہ کرتا رہتا ہے، فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے، جو میرا بن جاتا ہے، جو ہر وقت میرے نبی کے اتباع میں لگا رہتا ہے، نبی کے اطاعت میں لگا رہتا ہے، فرمایا اس کے لیے اعلان یہ ہے جو مجھے خوش کرتا ہے، میرے نبی کو خوش کرتا ہے، اس کا اعلان یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ گزری زندگی کا اسے کوئی غم ہوتا ہے اور آئندہ آنے والی زندگی کا نہ اسے کوئی خوف، ہر دو لحاظ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں، کیوں؟ اس نے زندگی بڑی پیاری گزاری۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب آخری وقت آیا، آپ کی بیوی نے آگے قریب رونا شروع کر دیا۔ بلال حبشی میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی بلال حبشی رضی اللہ عنہ، بیوی نے آگے رونا شروع کر دیا، واہ حزنا ہو، واہ حزنا ہو، ہائے غم کا موقع، ہائے غم کا موقع۔ بیوی سے رو کے کہتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ عنہ بیوی کو رو کرے کہتے ہیں، اے میری اہلیہ یہ غم کا موقع نہیں ہے، وَاتَرَبَاهُ یہ غم کا موقع نہیں ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ بیوی کہتی ہے میرے سرتاج آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر بار کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جدائی پیدا ہونے والی ہے، میں آپ کے بغیر کیسے زندگی بسر کروں گی، میرے لیے غم ہے لیکن آپ کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری اہلیہ تو اس کو دیکھ رہی ہے، میں دنیا کو چھوڑے جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ تمہیں پریشانی کا وقت نظر آتا ہے، غم کا وقت نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھو کتنا عرصہ ہو گیا میرے آقا نے پردہ فرما دیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ظاہری دیدار نہیں ہوا ہے، لیکن دنیا میں اسی طرح میں زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ بلال حبشی مدینہ چھوڑ کے شام میں چلے گئے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد جب میں انہیں گلیوں میں چکر لگاؤں گا، کریم آقا کا دیدار نہیں ہوگا، مجھے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے میرے آقا جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، جب میں مسجد میں جاؤں گا میرا مجھے ممبر خالی نظر آئے گا، نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوگا، جب میں اذان پڑھوں گا کریم آقا کا دیدار نہیں ہوگا۔ بلال حبشی نے فیصلہ کر لیا تھا میں بلال مدینہ کو چھوڑ دے، یہ جگہ تمہیں نظر آئے گی تو برداشت نہیں کر سکے گا، مدینہ کو چھوڑ دے، شام کو چلا جا۔ بلال حبشی شام چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے نبی کریم علیہ السلام خواب میں آ جاتے ہیں، بلال تو نے مجھے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کریم آقا کا دیدار ہوتا ہے، وہاں سے پھر جب شام سے مدینہ شریف کا رخ کر لیتے ہیں، مدینہ شریف جب میرے نبی کریم علیہ السلام کے روزے پہ آ کے حاضری دیتے ہیں، لوگوں نے کہا بلال آ گئے، لوگ بڑے خوش ہو کے میرے آقا کا مؤذن آ گیا ہے، مؤذن رسول آ گیا ہے، وہ آواز کتنا
عرصہ ہو گیا ہم سنی نہ تھی جب سے آقا نے پردہ فرمایا بلال بھی چلے گئے تو آواز نہیں آیا کرتی تھی آج بلال آگے ہے آج وہ اذان سنائیں گے ہمیں آقا کا زمانہ یاد آ جائے گا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے کہتے ہیں بلال وہ اذان سناؤ بلال حبشی فرماتے ہیں نہیں اذان نہیں پڑھ سکوں گا اس لیے جب میں اذان پڑھتا تھا اللہ اکبر کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ جب پڑھتا تھا میں آنکھیں کھولتا تھا چہرہ والدعا سامنے ہوا کرتا تھا میں دیدار کر لیتا تھا دیدار نہیں ہو سکے گا بلال کے اندر اتنی حکمت نہیں ہے اذان پڑھے بلال اذان نہیں پڑھ سکتا لوگوں نے کہا بلال اس طرح نہیں مانیں گے حسن کو بھی بلا لاؤ حسین کو بھی بلا لاؤ حضور کے نوازوں کو بلا لاؤ سب کا انکار کر دیں گے بلال لیکن حسن حسین کا انکار نہیں کر سکتے ہیں پتہ چلا صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا سب دنیا روٹھتی ہے تو روٹھ جائے نبی کا گھرانہ نہ روٹھے اور نبی کا گھرانہ نہ روٹھے میرے نبی کے یار صحابہ نہ روٹھے ساری دنیا چھوٹ دی ہے تو چھوٹ جائے لیکن نبی کے یار بھی نہ روٹھے نبی کا گھرانہ بھی نہ روٹھے حضرت امام حسن حسین آ جاتے ہیں بچپن آئے کہتے ہیں چچا جان اے ہمارے چچا بلال وہ اذان سناؤ جو ہمارے نانا کے دور میں پڑھا کرتے تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو جاتے ہیں امام حسن حسین اذان سننے کے لیے تیار ہے حضور کے نوازے وہ نوازے جن کو میرے آقا کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے بلال حبشی کو بھی وہ وقت یاد آ جاتا ہے بلال حبشی اذان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر کی سلام بلند ہوتی ہے جن لوگوں کو نہیں پتا تھا بلال آئے ہیں جب حضرت بلال نے اذان پڑھنا شروع کی ان کے کانوں میں آواز آتی ہے جہاں جب یہ آواز آ رہی ہے بلال حبشی کی آواز لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آ گئے تو سفر سے ہے پتہ بھی ہے میرے آقا کا وصال ہو گیا ہے لیکن ذہن میں ایک امید لے کے آئی ہوئے ہیں بلال آگے ہے بلال کی آواز آ رہی ہے میرے آقا کے تھے بلال بھی یہاں سے چلے گئے تھے آج بلال آگے ہے شاید ہمارے آقا بھی آگے وہ تصور ذہن میں لا رہے ہیں سب کو پتا ہے میرے آقا کا وصال ہو گیا ہے لیکن آقا تو پردہ فرما چکے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان پڑھتے جا رہے ہیں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا ہے میرے آقا کا وہ چہرہ نظر نہیں آیا جس کا دیدار کیا کرتے تھے جب آنکھیں کھولی چہرہ نظر نہ آیا تو کیفیت ہی ایسی تھی تو پہلے اذان پڑھنا بھی چاہ رہے تھے لیکن اب جب پڑھنا شروع کیے میں حسن حسین کی کہنے پہ جب لفظ محمد پڑھا ہے بلال حبشی نے آنکھیں کھولی ہیں چہرہ نظر نہیں آیا ہے بلال حبشی برداشت نہیں کر سکے ہیں زمین پہ گر جاتے ہیں زمین پہ گر گئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یہ بلال جو میرے آقا کی جدائی نہیں برداشت کر سکتے تھے آج آخری وقت ہے آج تو بلال حبشی کے لیے خوشی کا زمان ہے ادھر موت کا فرشتہ آئے گا روح لے کے جائے گا بلال قبر میں جائے گا بلال فرماتے ہیں آپ نے یہ تو میری اہلیہ یہ میری خوشی کا موقع غم کا موقع نہیں ہے شہید کا خوشی کا موقع ہے بے شک میں دنیا کو چھوڑے جا رہا ہوں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں لیکن جب روح قبر سے نکل جائے گی مجھے جب غسل دیا جائے گا قبر پہنایا جائے گا جنازہ پڑھ کے قبر میں رکھا جائے گا جو ہی مٹی ڈال کے لوگ پیچھے ہٹیں گے میرے کملی والے آقا قبر میں آ جائے جی کرتا ہے اگر بلال حبشی کی میں الفاظ میں اگر ترجمہ کر کے بتا دو بلال حبشی کیا کہنا چاہتے تھے جی کرتا ہے عمر جہاں جس دن کا میں سنے آئے جی کرتا ہے عمر جہاں جس دن کا میں سنے آئے وچ قبر دیا گانے دیدار کرانے وچ قبر دیا گانے
پھر بلال حبشی کا ترجمہ کرے تو پھر یوں ہی بنتا ہے جی کرتا ہے مر جاواں جی کرتا ہے مر جاواں جس دل دا میں سنیا ہے قبر دے آقا نے دیدار کرانا میں کیونکہ زندگی ہو گئی ہے سارے خوبصورت میں نے دیکھے ہیں لیکن سرکار جیا سونا آیا ہے نیا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنایا ہے یہ بلال حبشی کی تو تمنا یہ ہے کیوں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ فرماتا جو میرا دوست بن جاتا ہے گزری ہوئی زندگی کا اسے غم نہیں ہوتا یا زمانے کا خوف نہیں ہوتا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا جو میرے ہو جاتے ہیں لا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا جو میرے دوست بن جاتے ہیں جو اللہ کے دوست ہے فرمایا آنے والے زمانے کا ان کو خوف ہوتا ہے نہ پچھلے زمانے کا انہیں غم ہوتا ہے فرمایا جو میرے جو بن جاتے ہیں انہی میں سے غوث اعظم بھی ہیں حضور غوث اعظم پیروں کے پیر پیروں کے پیر اللہ نے بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا ہے بہت بڑا عطا فرمائی ہے اور آپ نے اتنی عبادت آپ بچپنے سے مادر ذات ولی ہے نا رمضان میں دودھ نہیں پیتے تھے لیکن آپ نے اللہ کو اتنا راضی کیا ہے اسی طرح نہیں ہے جس طرح گلی کچھوں میں آج جعلی پیر بن کے بیٹھ گیا یہ بھی یاد رکھنا ہے بہت سارے لوگوں نے اہل سنت جماعت کو بدنام کر دیا ہے جب ہم نقل کو دیکھتے ہیں تو اصل کو بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں دودھ اصل موجود ہے دنیا میں دودھ ہے نا موجود ہے لیکن کس مقام پہ کس جگہ پہ ہم کہتے ہیں فلاں جگہ اصل ہے تو ہے ہمارا کوئی چیز لے لیں دودھ لے لیں اور کوئی چیز لے لیں گھی لے لیں کوئی چیز لے لیں اس کا مطلب ہے کہ گارنٹی نہیں اصل ہے یا نہیں ہے لیکن خالی اپنے ذہن میں وہ امید ہوتی ہے کہ اصل ہی ہوگا امید ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر یہ جعلی مل جائے نقلی مل بھی جائے لیکن اصل کا انکار ہے اصل تو یاد جو اپنے وہ بھینسے جو ہم کے گھروں میں تو اصل موجود ہے پھر بھی اس کا مطلب ہے اصل کی نفی نہیں ہے اگر نقل کو دیکھ کے جگہ جگہ دیکھ کے پتا کہ اصل ہی ختم ہو گئی ہے نہیں جگہ جگہ نقل بے شک ملتی رہے اصل کا انکار نہیں ہوتا تو یہ تو لوگ ولی جو ہے یہ جعلی پیر بن چکے ہیں نا یہ تو بات ہی ہو رہا ہے جعلی نبی بھی تو بن گئے تھے مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا اسود اکسی نے دعویٰ کیا تھا تو جعلی نبی تو بن گئے تھے تو کیا اصلی نبی کا انکار کر دیں گے توجہ والی بات ہے کیا اصلی نبی کا انکار کر دیں گے پتہ چلا جعلی چیز ملنے سے اصل کا انکار نہیں ہوگا اگر جعلی پیر بن چکے ہیں جعلی ولی بن چکے ہیں حقیقی نہیں ہے تو اصلی کا انکار نہیں ہوگا تو یہ تو ولی تو نبی کی بات ہے جعلی خدا بھی بن گئے تھے فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تھا نمرود نے خدائی دعویٰ کیا تھا تو ان کو دیکھ کے اصل خدا کا انکار کر دیں گے پتہ چلا اصل موجود ہوتی اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے جعلی چیز کو دیکھ کے آپ نقلی چیز کو دیکھ کے اصل کا انکار نہیں کر سکتا ہے اصل اپنی جگہ موجود رہتی ہے اصل موجود رہتی ہے لہذا اصلی ولی اپنی جگہ میں موجود ہے جعلی ولیوں کو دیکھ کے اصل ولی کا انکار نہ کر دیا کرے یہ ان لوگوں نے ہمارے مذہب کو ہمارے مسلک کو بدنام کر دیا ہے جعلی لوگ جو اثر آتے ہیں پھر ان کو ماننے والے بھی ایک بندہ عام انسان ہے اپنے آپ کو پیر کروانا شروع کر دیتا ہے ولی کروانا شروع کر دیتا ہے عام انسان ہے اور اس کے اندر جو حرکتیں نازیبا ہوتی ہیں لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں سارے ولی اسی طرح کے نہیں بھائی وہ اصل میں ہے ہی نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو گالی بنا لیا تھا لیکن لوگوں نے اس کو بنانا شروع کر دیا ہے ہی نہیں تھا اس کی کردار کو نہ دیکھا ہے اگر کردار دیکھنا ہے میرے کردار میرے بابا پیر شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا دیکھے بڑا صاف ستھرا کردار ہے اگر کردار دیکھنا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا دیکھے جو واقعی ولایت کے مقام میں فائز ہے ان کی سیرت پڑھے تو پتہ چل جائے گا اگر کردار دیکھنا ہے جو پھر نیک رحمت اللہ علیہ کا دیکھیں پتہ چل جائے گا نیک رحمت اللہ علیہ ابھی بھی وہ لوگ دنیا کے اندر موجود ہے ظاہری حیات میں موجود ہے جن نے دیکھا ہے کہ نیک رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے مزار جب منتقل کیا گیا ہے کتنے سالوں کے بعد منتقل کیا گیا ڈیم کے اندر سے ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے تو وہ لوگ دیکھنے
دیکھنے والے اس وقت دیکھ رہے تھے آپ کا نماز جنازہ بھی پڑھا گیا تھا لوگوں نے دیکھا کئی سال گزر چکے تھے آپ کا بدن بھی سلامت تھا کفن بھی سلامت تھا بدن بھی سلامت کفن بھی سلامت زمین علی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا دفن میلا نہیں ہوتا کوئی حضور کی غلامی کر کے تو دیکھنا پھر رب فرماتا یا لا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے نہ اس کو زمانہ ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے نہ زمانہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے وہ صفات رحمت اللہ علیہ عرصہ ہو گیا ہے دنیا سے کیے ہوئے آپ عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے بڑا مقام آپ کا وہ صفات رحمت اللہ علیہ 40 سال تک صرف نام لینے سے محبت نہیں ہوگی ان کا عمل بھی دیکھے نا 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے نماز فجر ادا فرمائی ہے اسے پاک رحمت اللہ علیہ عمل بھی دیکھنا صرف ہم نام لے لیتے ہیں ان کے نام کی 11ویں کھا لیتے ہیں بس اتنا ہی کر لیا اسے پاک سے محبت ان کا عمل بھی دیکھے نا پتہ چلا جن سے محبت ہے تو ان کے نقش قدم پہ ہمیں جو چلنا پڑے گا ہمیں کرنا پڑے گا 15 سال تک آپ نماز عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو کے نوافل کی نیت کریں قرآن پاک شروع کرتے نوافل کے اندر پوری رات میں 15 سال تک قرآن ختم کرتے رہے ہیں ہر روز ایک مسا ہر رات کی قرآن پاک ختم ہوتا رہا ہے یہ وہ صفات رحمت اللہ علیہ کتنے اچھا پاک نصیحت کرتے رہے ہیں کتنا اچھا وہ صفات رحمت اللہ علیہ تبلیغ کرتے رہے کتنا اچھا درس و تدریس ہم نے پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ دیا ہے نہ خود پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صرف محمد مسلمان بن گئے ہیں لیکن دیکھنے وہ صفات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پڑھتا رہا پڑھاتا رہا پڑھتا رہا پڑھاتا رہا تو میں درست العلم حتی صرف قطبنا فرمایا میں پڑھتا رہا پڑھاتا رہا یہ درس دونوں معنوں میں آتا ہے پڑھانے میں درس و تدریس دونوں معنوں میں آتا ہے میں پڑھتا رہا پڑھاتا رہا فرمایا حتی صرف قطبنا فرمایا میں قطب بن گیا تو ہم پڑھنے پڑھانے کو کتنا لیتے ہیں صرف دعا کیا تھا وہ صرف آگرہ بن لیا ہوا ہے بس کہ دعا مانگ لے بس اس کا مطلب یہ کہ دعا چھوڑ دے ہم کے نام کی دعا مانگے جائے شرک کروائے جو مرضی لیکن یہ بھی دیکھیں ان کا عمل کیا رات کو کس طرح وہ عبادت کرتے کس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے کس طرح نوافل ادا کیے کرتے ان باتوں کو بھی دیکھیں اور کتنا عرصہ تک وہ علم حاصل کرتے رہے پھر ان کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں ان کے پاس کتنے لوگ آ کے علم حاصل کرتے ہیں یہ بھی تو دیکھے رہے تو لہذا صرف نام نہ لے کر نہ محبت والے بنے بلکہ نام کے ساتھ عمل بھی دیکھیں جس طرح ہم نے عمل کیا ہے اس طرح کرنے کی کوشش کریں پھر ہم محبت میں سچے ہوں گے تو وہ صفات الحمدللہ رب العالمین کی تعلیمات نہیں دی ہے وہی صحابہ و اہل بیت کی تعلیمات اس صحابہ و اہل بیت کی تعلیمات کون تھی جو میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں دی ہیں جب ہم کسی چیز کو پڑھیں گے سنیں گے عمل کریں گے ہم سمجھے پھر ہم وہ صفات کی پھر صحابہ کرام اہل بیت اور نبی پاک سے محبت کرنے والے بن جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے توفیق بالله ہم نے سنی عطا فرمائے اللہ فرمائے أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال في مقام آخر إنما الأعمال بالنيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم أميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. سفی صفحوں اگر جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو بہتر جانتا ہے ہمیں کس چیز کی حاجت ضرورت ہے یا اللہ وہ بن مانگے عطا فرما اور ہم سب کی تمام ضروریات یا اللہ پوری فرما اور سب کی دیکھ دلی مرادیں پوری فرما. ارحمنا 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 یا مولانا ربنا 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 برحمتک یا ارحم. الحمدللہ جیسے جمعہ پڑھی رہے ہیں جمعہ بیان حضرت بلال علیہ السلام نہ آیا ہے اور اسلام جب کونے پار مڑی کا باقی الحمدللہ جیسے جمعہ پڑھی کے واپس آئی کے ہیں تو ان کھانے ایسا روٹی تھا انہیں چاست اجازت فی مان اللہ تا ایسا تو سے تسنے ہیں ایسا پکے آکسی تے پھر فی مان اللہ. جی ایسا نے آلو گوشت پکے ایسا نے آج ایسا ویڈیو اس طرح بنائی ہے ایسا تصویر سی ایسا نال کھڑی سی اساں روٹیوں کھانے ہوں لگیا بھوک تے ٹائم ہو گیا 4 تے اساں بسم اللہ کرنے تے ہن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پھر ملاقات ہوسی فی مان اللہ.